ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے ہماری نظر سے جب سورۃ الشعراء گزرتی ہے تو یہ سورت اپنے اندر تقریباً 8 قوموں کے حالات کو بیان کرتی ہے۔ یہ 8 اقوام دنیا کی بہترین لوکیشن پر تھی اور وسائل کی دولت سے مالا مال۔ اللہ رب العالمین نے ان کو خوشحالیاں اور فراوانیاں بے بہا عطا فرمائی تھی۔ آغاز کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں کہ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات، جس کی نشانیاں کھلی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں پہلی قوم کا۔ چڑھتا ہوا سورج ہمیں مصر کی طرف لے کر چلتا ہے اور کہتا ہے اذ نادا ربک موسیٰ ان ائت القوم الظالمین، تیرے رب نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اس قوم کو تبلیغ کر کہ جس نے دنیا کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ہم نے وقت کے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ جا کر اس کو ایک اللہ کا پیغام دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی طرف اس کی رہنمائی کریں۔ لیکن جب فرعون کے دربار میں اللہ کی توحید کا پرچار کیا جانے لگا تو فرعون پوچھنے لگا ما رب العالمین، موسیٰ جس رب کی دعوت دینے کے لیے آئے ہو اس کا نام کیا ہے، وہ کون سا رب ہے، اس کے کچھ اوصاف بیان کرو۔ کہا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک، تو جس بھی پتے کے اوپر ہاتھ رکھے، جس ذرے کو دیکھے، وہ اس کا رب ہے۔ اور پھر وہ میرا بھی رب، تیرا بھی رب، آسمانوں کا رب، تیرے پہلے جتنے بھی دادے پر دادے گزر گئے وہ ان کا بھی رب، میرے اور تیرے بعد جو نسلیں آئیں گی وہ ان سب کا رب ہے۔ تو اس بات کی فکر نہ کر کے تیرا رب تجھے ضائع کرے گا، تیرا رب سب کا رب ہے۔ لیکن فرعون جب اکڑا، مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے انہی نہروں کے اندر ڈبو کر اس کو مارا جن نہروں پر وہ ملکیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہی صورت ہمیں اس طرف لے کر چلتی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم کے خلاف اکیلے کھڑے ہیں اور پوری قوم کو کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، لوگوں تم سارے کے سارے میرے دشمن ہو سوائے ایک اللہ کے جو مجھے پیدا کرتا ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے، کھلاتا بھی وہ ہے، پلاتا بھی وہ ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو شفائیں بھی وہ عطا کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے قوم نوح کا ذکر کیا۔ قوم نوح اپنے وقت کی بڑی بہترین قوم تھی، انہوں نے شرک کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اپنا بندہ نوح ان کو عطا کیا کہ جا کر ان کو دعوت دے۔ 950 سال تک وہ قوم کو تبلیغ کرتا رہا، دعوت دیتا رہا، لیکن قوم نہ مانی، ہم نے سب کو غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ چوتھے نمبر پہ اللہ نے ذکر کیا ہے قوم عاد کا۔ یہ وہ قوم ہے جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اس جیسی قوم ہم نے پیدا ہی نہیں کی۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وسائل ان کے پاس بے بہا تھے، خوشحالیاں تھیں، فراوانیاں تھیں، کھیتی باڑی اور انجینئرنگ میں سب سے بہترین مہارت ان کے پاس موجود تھی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ہم نے ان کے اوپر ایسی تند و تیز ہوائیں بھیجی کہ سب کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ غرض یہ کہ دنیا کی جس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ کافروں کو اب کیوں نہیں ہلاک کرتا، اب اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، اب ابابیل کیوں نہیں آتے اور کنکر کیوں نہیں گراتے، اب زمین کیوں نہیں پھٹتی اور بلڈنگز اس کے اندر دھنس کیوں نہیں جاتی، اب کیوں ایسا ہے
کہ آسمان سے کوئی آفت نازل نہیں ہوتی، کافر مرتے نہیں ہیں، کافر مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ کشمیر کی زمین ہو، وہ چیچنیا ہو، وہ بوسنیا ہو، وہ افغانستان ہو یا فلسطین ہو، وہ یمن ہو یا شام ہو، مسلمانوں کا کوئی خطہ ہو، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، قرآن کے راہی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ان سب پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین مدد نہیں کر رہا، اللہ کافروں کو ہلاک نہیں کر رہا۔ میرا بھائی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلی تمام اقوام کو ہلاک کیا اور اللہ نے عذاب دے کر ہلاک کیا، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے جہاد جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اللہ نے حکم دیا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، لوگوں ان کو قتل کرو، ان کی گردنیں مارو، ان کے پور پور کے اوپر ضربے لگاؤ، جب تم ان کو قتل کرو گے، ان کی گردنیں اتارو گے، ان کے بچوں کو یتیم کرو گے، ان کی عورتوں کو بیوہ کرو گے، یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ ان کو دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ میرا بھائی اب تاریخ کا مطالعہ کیجئے، یہ جو لوگ عام طور پہ نعرہ لگاتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس بات سے انکار نہیں، لیکن جس جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، ہمارا ایک مسلمان بھی شہید کر دیا جائے، لازم ہے کہ ہم اس کے قتل کا بدلہ لیں۔ صلح حدیبیہ سب کو آتا ہے کہ کن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر صلح کی۔ اس وقت میرا بھائی ایک افواہ اڑی، افواہ یہ اڑی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ یوں رکھے اور ارشاد فرمایا یہ ایک ہاتھ اللہ کے رسول کا ہے اور دوسرا ہاتھ عثمان کا ہے، آؤ مجھ سے عہد کرو، یہاں حدیبیہ سے واپس نہیں پلٹو گے حتیٰ کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے لو۔ اور ایک اور صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دے کر بھیجا کہ فلاں ملک کے بادشاہ کو جا کر اسلام کی دعوت دے کر آؤ، اس بادشاہ نے پکڑ کر اس صحابی کو شہید کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے 3000 کا لشکر تیار کیا، جاؤ جا کر ان کے اوپر حملہ کرو، اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے کر آؤ۔ میرا بھائی اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کبھی آپ پر ظلم ہو، جب کبھی آپ کو مارا جائے، آپ کی بہن کی عزت کو لوٹا جائے اور مسلم خواتین پر حملے کیے جائیں، آپ نکلیے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ آپ کے پاس وسائل موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ غزوہ بدر میرا بھائی جن حالات میں ہوا، صحابہ کہتے ہیں پورے 313 بندوں کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں، باقیوں کے پاس ڈنڈے اور لاٹھیاں تھیں، اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کفر کے 70 بڑے سردار مسلمانوں نے مارے تھے، 70 کو قید کیا تھا۔ مومن وسائل کے اوپر نہیں لڑا کرتا، مومن اللہ کے بھروسے پہ لڑتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ان کو جان لینا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تھی آپ کے گھر سے 9 تلواریں ملی تھی۔ اسلام اب بھی جہاد کا سبق دیتا ہے، اور اسلام اب بھی یہ کہتا ہے الجہاد ماض الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک چلنے والی چیز ہے، آپ اس کو ترک کریں گے اللہ کی قسم زوال آ جائے گا۔ اور پھر وہ وقت بھی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی آیات نازل فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، لوگوں اگر تمہاری نظر میں تمہیں اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، تمہیں اپنے بیٹے عزیز ہیں، تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہے، تمہیں اپنی تجارتیں عزیز ہیں، تمہیں اللہ رب العالمین کے وہ بندے دکھائی نہیں دیتے جو زمین میں کمزور کر دیے گئے، جہاں بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہو۔ میرا بھائی 1947 کا جشن منانے والے، ان کو تو یہ نہیں یاد کہ کس انداز میں مسلمانوں کے 25 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا۔ ایران اور عراق کی جنگ میں جس طرح سے مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے ہیں، اور اس کے بعد بھی آج کسی کافر کو خراش آتی ہے تو وہ دہشت گرد نہیں بنتا، وہ مظلوم بن جاتا ہے، اور وہ مسلمان جو نیوزی لینڈ کی مسجد میں شہید کر دیے جائیں
یا فلسطین کے اندر شہید کیے جائے یا کشمیر کے اندر ان پر ظلم کیا جائے، وہ پھر بھی دہشت گرد کے دہشت گرد، وہ پھر بھی بنیاد پرست، ان کے اوپر پھر بھی فنڈامنٹلسٹ ہونے کا الزام۔ جناب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جو کوئی آپ کے گریبان کو آتا ہے آپ اس ہاتھ کو کاٹیے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، لوگوں ہمت نہیں ہارنی، نہ ہی غم لینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تجھے مسلمان بنایا ہے، اپنی عظمت رفتہ کو پہچانی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ جب جہاد کریں گے، میرا بھائی جہاد کی عظمت کو دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، اور پھر اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ آج کا جوان جو 16-17 سال کی عمر میں ابھی بھی بچہ ہی رہتا ہے، میرا بھائی آپ کا بیٹا اللہ اسے زندگی دے، وہ 80 سال کا بھی ہو جائے اس نے آپ کا بیٹا ہی رہنا ہے۔ اسے بندوق پکڑنی آتی نہیں، اسے کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا آتا نہیں، اسے یہ نہیں معلوم کہ جہاد کے اصول کیا ہیں، اسے یہ نہیں پتا کہ طہارت میں نے کیسے حاصل کرنی ہے۔ اور ایک طرف وہ تھا محمد بن قاسم جو اپنے سے بڑے لوگوں کا لشکر لے کر دیبل کی بندرگاہ کے اوپر اترا، اور وہ ایک وہ تھا اسامہ بن زید کہ جس کو نبی علیہ السلام نے پورے لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ میرا بھائی جہاد میں عظمت ہے، جہاد میں ہماری بقا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری تجارتیں، تمہاری بیویاں، تمہارے مال و دولت تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، جہاد سے بڑھ کر زیادہ محبوب ہو گئے، تمہیں ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے، تو پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامری، اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ عربی کے اندر ایک کہاوت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے میں تو اسی دن قتل ہو گیا تھا جس دن سفید بیل کو قتل کیا گیا۔ اور بڑی مشہور کہانی ہے کہ دو بیلوں کی آپس میں بڑی دوستی تھی، ایک سفید رنگ کا تھا اور دوسرا لال رنگ کا تھا، دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلوائی گئی، اور شیر نے پہلے سفید رنگ کے بیل کو مارا اور پھر اس نے لال رنگ کے بیل کو مارا۔ جس دن لال رنگ کے بیل کو مارا گیا اس نے اس دن کہا کہ اللہ کی قسم میں تو اسی دن قتل کر دیا گیا تھا جس دن میرا سفید بیل قتل کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے اسلام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے عزت کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کا سبق نہیں سکھایا۔ آپ غزوہ بنو قینقاع کو دیکھیے، جب ایک عورت یہود کے بازار میں گئی، اس نے وہاں پر جا کر کچھ زیور خریدا، یہود نے اس کا پردہ پیچھے کسی چیز میں اور لٹکا دیا۔ اب وہ جب اٹھنے لگی اس کا وہ سطر کھل گیا، اس نے وہاں پر آواز لگائی واہ اسلام، ہائے میرا اسلام، اور یہود اسلام کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان یہود کے گڑھ میں کھڑا ہو کر اس یہودی دکاندار کو قتل کرتا ہے، بدلے میں یہودیوں نے اس کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے پورا لشکر لے کر، پورے لشکر کے ساتھ یہود کے اوپر حملہ کیا کہ اسلام اپنی عزتوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا کرتا۔ اور پھر اموریہ کی سلطنت، جہاں پر ایک کالے رنگ کی لونڈی کو ایک لہیم شہیم آدمی تھپڑ مارتا ہے اور تھپڑ مار کر کہتا ہے کوئی جو تیری مدد کرے، اس عورت نے ادھر آواز لگائی واہ معتصمہ، او معتصم باللہ، تیرے علاقے کے اندر، تیری حکومت میں، تیری خلافت میں ایک مسلمان عورت کے اوپر ہاتھ اٹھ رہا ہے، تو کہاں رہ گیا؟ اس نے دوسرا تھپڑ اس عورت کے منہ پر مارا اور کہا معتصم اتنی دور بیٹھا، وہ چتکبرے رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر تیری مدد کو آئے گا؟ قریب ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، معتصم کے دربار میں آیا، آ کر اسے کہا معتصم اسلام کی بیٹی کو تھپڑ مارا گیا، پھر اسے یہ تانا دیا گیا کہ اسلام کی مدد کرنے والے مر گئے۔ معتصم باللہ نے اس وقت قسم اٹھائی، اللہ کی قسم میں جہاد کروں گا، میں نکلوں گا۔ اس نے چتکبرے رنگ کے گھوڑوں کی ایک فوج تیار کی، اموریہ کے اوپر حملہ کیا، اموریہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور پھر اس عورت کو ڈھونڈا، اس موٹے آدمی کو کھڑا کیا، کہا اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مار اور اسے بتا کہ اسلام کی عظمت آج بھی زندہ ہے۔ اور جن لوگوں نے مسجد اقصیٰ کے اوپر حملہ کیا، فلسطین کو تہ و تیغ کیا، وہ کافر کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، میں اس وجہ سے سو نہیں سکا
کہ رات کے اندھیرے میں کہیں عرب ملک اٹھ پر ہم پر حملہ نہ کر دیں، کہیں عربی لوگ اپنا فلسطین اور قبلہ اول ہم سے آزاد کروانے کے لیے ساری رات ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ کہتا ہے اللہ کی قسم ہماری فوج سو نہ سکی، لیکن جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو ہم نے دیکھا امت مسلمہ سو رہی ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں، اور ہم نے مسلمانوں کے خون کے اندر اپنے گھوڑوں کے گھٹنے تک ڈبو دیے، لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابو داود کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں یوں گاجر مولی کی طرح کھا جائیں گے جس طرح سے بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، تم اس دن تعداد میں کثرت سے ہوگے، 1.5 ارب کے قریب اس وقت دنیا میں مسلمان موجود ہیں۔ کہا تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ اللہ کے رسول کیا ہم نماز ادا کرنا چھوڑ دیں گے؟ کہا نہیں، نمازیں تم ادا کرو گے۔ کیا ہم روزہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، تم روزے بھی رکھو گے۔ اللہ کے رسول ہم حج چھوڑ دیں گے، 24 لاکھ آدمیوں نے اس مرتبہ حج کیا ہے۔ اللہ کے رسول ہم کیا کریں گے؟ کس وجہ سے ہمارے اوپر یہ وقت آئے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں وہن کی بیماری ہو جائے گی، تمہیں وہن جیسی بیماری لگ جائے گی۔ اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے، تمہیں دنیا کی محبت عزیز ہوگی۔ اللہ نے بلا وجہ ہی نہیں کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگوں تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ امت کیا کرتی ہے؟ بیٹھ کر تسبیحیں پڑھو، بیٹھ کر یہ کرو۔ میرا بھائی مصر پر جب فرانس نے حملہ کیا، وہاں کی یونیورسٹی کے اندر بخاری کا ختم کروایا گیا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر بخاری کا ختم کریں گے، پھونکے ماریں گے، فوج کے اوپر چھینٹے ماریں گے، سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سارے کے سارے وہاں شہید کر دیے گئے، کسی کی مدد کو کوئی ابابیل نہیں آئی، کوئی آسمان سے آفت نہیں اتری، کیونکہ اسلام درس دیتا ہے جہاد کا۔ مسلمان جب اپنی تلوار کو زنگ آلود کر لیتا ہے، اپنی تلوار کو پیچھے رکھ لیتا ہے، تو پھر کشمیر جیسے واقعات ہوتے ہیں، پھر فلسطین کو اجڑتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جب چھوٹے چھوٹے سسکتے ہوئے بچوں کے اوپر بمباری کی جاتی ہے، پھر بھی اسلام امن کا ہی درس دیتا ہے۔ نہیں میرا بھائی، جہاد کے لیے دلیلیں اکٹھی کرنا چھوڑیے، اللہ کے لیے جہاد کیجئے۔ نبی علیہ السلام کی دعائیں سب سے بڑھ کر قبول ہوتی تھیں۔ آپ چاہتے تو مدینہ میں بیٹھ کر دعا کرتے، اے اللہ بدر کے اندر جتنے کافر بیٹھے ہیں اللہ سب کو زمین بوس کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ اللہ کے رسول چاہتے، آپ کہتے اللہ احد کے پہاڑ کے اندر جتنے کافر آئے ہیں اے اللہ سب کے اوپر پہاڑ گرا دے، لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نکلے، جتنے حالات تھے آپ سب کچھ لے کر نکلے، اور پھر میدان جہاد کے اندر جا کر آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ میری محنت، یہ میرا گروہ، اس کے بعد آگے تو نے مدد کرنی ہے۔ میرا بھائی ایک جنگ دکھائیے جہاں اللہ کے رسول کو شکست ہوئی ہو، کوئی بھی جنگ آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ قرآن کے 30 پارے ہیں، آپ 30 پاروں میں سے مجموعی طور پہ جہاد کی آیات نکالیے، 10 پارے بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک نبوت کا پرچار کیا ہے، اس میں سے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ ان 10 سالوں میں آپ نے 29 کے قریب جنگیں لڑی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پہ اسلام پھیلایا؟ ہرگز نہیں۔ اسلام امن کے ساتھ پھیلا ہے، لیکن اسلام اپنے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سبق یہی ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دیا جائے، اور جو اللہ کے بندوں کو محصور کرتا ہے اس کے ساتھ جنگ کی جائے، کیونکہ اللہ نے مجھے اور تجھے مسلمان بنایا ہے۔ لا تہنوا، ہمت نہ ہاریے، ولا تحزنوا، دل کو روگ نہ لگائیے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، رب پہ بھروسہ رکھیے کیونکہ اللہ نے آپ کو درجہ اونچا دیا ہے۔